السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز دوستو، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میرے عزیز دوستو، یہ جو آرمی ایکٹ تھا سویلینز کے خلاف، آرمی عدالتوں کے اندر اور فوجی عدالتیں قائم کی گئی تھیں۔ آرمی جو سویلینز کے مقدمات ہیں کہ وہ آرمی عدالتوں کے اندر چلائے جائیں، الحمدللہ ثم الحمدللہ اس فیصلے کو کالعدم قرار دیا گیا ہے۔ وہ انسانی بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہے اور کبھی بھی کوئی ملک انسانی بنیادی حقوق کے خلاف نہیں جاتا۔ اور سب سے پہلی جو سیڑھی ہوتی ہے تنزلی کی، وہ یہی ہوتی ہے کہ کوئی بھی ریاست، کوئی بھی ملک اپنی عوام کے جو حقوق ہیں وہ غصب کرنا شروع کر دیتا ہے تو یہ اس کی تنزلی کی، یہ اس کے ڈکلائن کی، یہ اس کو عذاب الہی کے اندر جکڑنے کا سب سے پہلا جو طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ کسی سے اس کی آزادی کو سلب کر لیا جائے۔ میرے عزیز دوستو، اس وطن عزیز کے لیے ہمارے آباء و اجداد نے اپنی عزتیں قربان کی۔ میرے عزیز دوستو، اس وطن عزیز کی آزادی کے لیے ہمارے مائیں، ہماری بہنیں، ہمارے بزرگوں نے اپنا لہو پیش کیا، اپنی جان کے نذرانے پیش کیے، وہ صرف اسی لیے کہ ہماری آئندہ آنے والی نسلوں کا جو مستقبل ہو تابناک ہونا چاہیے، وہ روشن ہونا چاہیے۔ ان بیچاروں کی ایک جو خواہش ہے وہ تو پوری ہوئی کہ جو مستقبل ہے وہ تابناک ہے۔ اور آج ہم جس عذاب سے گزر رہے ہیں، جس معاشی تنگ دستی سے گزر رہے ہیں، جس بے روزگاری سے گزر رہے ہیں اور جس افراتفری سے گزر رہے ہیں، جس بدامنی سے گزر رہے ہیں، اگر وہ ہمارے اجداد آج زندہ ہوتے تو وہ خودکشی کرنے کو مجبور ہو جاتے، اور وہ یہ جو انہوں نے فیصلہ کیا تھا ایک آزاد وطن کا، تو شاید اس کے اوپر وہ بلکتے، وہ روتے۔ لیکن ہم ان غیور اجداد کے غیور بیٹے ہیں، ہم ہمت نہیں ہاریں گے۔ ہم اس وطن کے اندر امن کو بحال کرنے کی آخری حد تک کوشش کریں گے۔ ہم اس وطن عزیز کے اندر روزگار کی فراہمی کے لیے آخری حد تک کوشش کریں گے۔ ہم اس وطن عزیز کے اندر تیز تر انصاف کے لیے بھرپور کوشش کریں گے، ہم مایوس نہیں ہوں گے۔ اس کے لیے ہماری جانیں قربان، اس وطن کی مٹی کے لیے ہم انشاءاللہ ہم ہر حوالے سے اس وطن کی مٹی کو سنوارنے کی کوشش کریں گے۔ میرے عزیز دوستو، سپریم کورٹ کا بہت ہی اچھا فیصلہ ہے، ہم اس کے اوپر عدلیہ کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ اور جج صاحب نے یہ بھی فرمایا کہ جناب اگر آج ہم یہ کر دیتے ہیں تو کل کو جس بیچارہ شہری اس سے غلطی کی وجہ سے اس سے ایک اشارہ بھی ٹوٹ گیا تو اس کے لیے بھی فوجی عدالتوں میں کوئی مقدمہ دائر کیا جائے گا۔ تو سراسر یہ ہم قانون کسی بھی صورت نہیں بننے دیں گے، اور یہ ان کے فیصلے ہم کسی بھی صورت بند کمروں کے اندر نہیں ہونے دیں گے۔ جو انسانی حقوق کی خلاف ورزی کرے گا اس کے خلاف ہم سینہ سپر کھڑے ہیں، ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں اس حوالے سے اپنے اعلیٰ عدلیہ کو۔ میرے عزیز دوستو، اس کے علاوہ ایک جو ہمارے بھائی، ہمارے جو پٹواڑی بھائی اس وقت جوش و خروش میں ہیں کہ نواز شریف آئے گا، تبدیلی لے کر آئے گا، تو ان بھائیوں کے لیے گزارش ہے، کیا یہ جو 16 مہینے انہوں نے کام کیے، انہوں نے جو کرتوت کی ہے، اس وقت وہ اپنا مضبوط معاشی پلان کیوں نہیں انہوں نے سامنے لے کے آئے؟ ان 16 ماہ کے اندر عوام نے انہیں پروموٹ کیا، عوام نے ان کو برداشت کیا، اس وجہ سے برداشت کیا کہ یہ تجربہ کار ہیں، یہ تو نالائق نکلے ہیں، یہ نااہل نکلے ہیں۔ پاکستانی عوام نے سپورٹ کیا کہ جی ڈار کو واپس لاؤ۔ ان کے لیے ایک اسپیشل، ایک خصوصی طیارہ گیا اس چیز کے لیے کہ وہ ڈار آئے گا اور ڈالر قریب ہو، ڈالر کو جو ہے نا وہ پکڑے گا، ڈالر کو روکے گا۔ لیکن وہ آئے اور ایسے آئے، اور جیسے جتنی تیزی کے ساتھ وہ آئے، جتنے پروٹوکول کے ساتھ وہ آئے، اس کے آنے کے بعد ڈالر نے اتنی تیزی کے ساتھ اوپر جانا شروع کیا۔ انہیں کیا کر لیا؟ تو یہ ڈھکوسلا ہے، یہ دوسری دفعہ، تیسری دفعہ، چوتھی دفعہ عوام کو لولی پاپ دیا جا رہا ہے، عوام کو اسی طریقے سے خوشنما نعروں کے اوپر بلیک میل کیا جاتا ہے، اور اسی طریقے سے وطن عزیز کی عوام کا استحصال کیا جاتا ہے۔ تو ان نام نہاد ٹولوں سے جان چھڑانی ہے ہمیں، ان نام نہاد ٹولوں کا بائیکاٹ کرنا ہے ہم نے، اور یہ کوئی کچھ نہیں کرنے والے،
یہ اپنے پروٹوکول بڑھانے کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں کرتے. عوام جہاں پر مرتی ہے وہاں پر مرتی رہے گی. کوئی یہ معاشی پلان نہیں لے کے آ رہے. اس سے خبردار ہونا چاہیے میرے ان پٹواری بھائیوں کو. پھر یہ چند سال کے بعد ادھر ادھر منہ چھپائے پھرتے ہوں گے. پھر